دوستان ذی وقار، آج ایک خوبصورت جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج جو آیہ کریمہ میں تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اور 140 ہے۔ ان دو آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوستوں، جس پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی پچھلے جمعۃ المبارک کو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، زمین پہ سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ تم بھی سیر کرو، دیکھو کہ تمہاری طرح تمہارے آباء و اجداد، تم سے پہلی قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں آپ اس کی مثال لینا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصر کے اندر ممیاں ملتی ہیں، ان کے مردے ملتے ہیں، اور وہ مردے قبر سے نکال کر میوزیم میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، میں ایک خاص بات بتاؤں، جس طرح زندہ وجود کے لیے کھلی آب و ہوا، فضا اور ایک کھلی جو ہے ایٹماسفیئر ضروری ہوتا ہے سکون کے لیے، بند جگہ پر اگر آپ کا وجود ہو، زندہ آپ کی وجود موجود ہو، تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بیان نہیں، مردہ وجود کو قبر چاہیے ہوتی ہے، وہ قبر میں خوش ہوتا ہے، وہ قبر میں پرسکون ہوتا ہے۔ اگر سے قبر سے نکال کے باہر رکھا جائے تو وہ اذیت میں رہتا ہے۔ دونوں وجودوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ زندہ وجود کو کھلی آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے، روشنی چاہیے ہوتی ہے، تمام ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، عناصر، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح مردہ وجود کو قبر کی تنہائی، قبر کا اندھیرا، قبر کا وہ جو پرسکون ماحول ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ اگر اس کو نکال کے باہر رکھا جاؤ تو وہ عذاب میں ہوتا ہے، عذاب ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کسی قبر میں بند ہو جائیں تو یہ سوچ ہی ہمارے لیے کیا ہے، تکلیف دہ، اذیت ناک ہے، اذیت ناک۔ لیکن مردہ وجود کی کیا ہے، ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے صحابہ، اے کائنات کی مقدس ترین جماعت، اے وہ لوگوں کے جس کو ایک امت فالو کرے گی، تمہارے پیچھے اکیلے تم نہیں ہو، تمہارے پیچھے ایک بہت بڑی خلقت ہے جو تمہارے ایک ایک عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک ایک بات فتویٰ بنی ہے۔ دوستوں، جب امت نے تمام شریعت کو ترتیب دیا ہے، اس ترتیب کے اندر جس طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال وہ شرعی بنے ہیں، شریعت کے وہ ماخذ بنے ہیں، شریعت ان سے لی گئی ہے، بیان ہی اقوال صحابہ، افعال صحابہ، صحابہ کے اعمال وہ بھی شریعت بنے ہیں، دلیل بنی ہیں، لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی ہیں کہ یہ عمل فلاں صحابی نے فلاں وقت میں کیا، انہوں نے اس طرح نماز پڑھی، اس طرح روزہ رکھا، اس طرح افطار کیا، اس وقت میں افطار کیا، وہ بھی دلیل بنی۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت، احترام اور مرتبے سے نوایا۔ اللہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے نبی کے مقرب ترین صحابہ، اے جانثاروں، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام کے ارد گرد رہنے والوں، غم نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو، اپنی حوصلے کو پست نہ کرو، حوصلے کو گراؤ نہیں اپنے، اور کیا کرو، غم زدہ نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے تم کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہو۔ حضور پاک سب سے اعلیٰ ترین انسان، آپ سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں۔ اسی طریقے سے جو تمہاری جماعت ہے صحابہ، یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے، عرفہ جماعت ہے، افضل جماعت ہے۔ تمہاری جماعت سے بڑھ کے جماعت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
ہاں تم اگر ایمان میں رہتے ہو تو۔ یہاں کئی دلیل دی جاتی ہیں، 3 باتیں بڑی اہم دوستوں یاد رکھو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے وقت۔ جب غزوہ احد ہو گیا اور غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہوئی، اس حالت کے پیش نظر مسلمان پریشان تھے۔ انہیں اس بات کا کمفی امکان تھا کہ وہ فاتح ہوں گے، مگر ایک ذرا سی غلطی کے باعث، حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کی کامل پیروی نہ ہونے کے باعث مسلمانوں پر ایک کٹھن وقت آ گیا۔ اس کٹھن وقت کے تحت مسلمانوں کو پریشانی نے آ گھیرا اور نقصان ہوا، اور بے پناہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مرتبہ شہادت تک پہنچ گئے۔ تو وہ مسلمانوں کے دل کے اندر کیا ہو گیا؟ ایک غم اور حزن ملال ہو گیا، کیونکہ بدر کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بہت بلند تھا، کیونکہ بدر میں انہوں نے اپنی فتح جو دیکھی تھی نا، وہ بیونڈ لمٹس تھی، بیونڈ دا ویژن تھی، سوچ اور خیال سے باہر تھی۔ کیونکہ آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان جنگوں کی فتح کے مرکزی اسباب ہمیشہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک تعداد اور ایک جنگی ساز و سامان۔ یہ 2 چیزیں مرکزی ہوتی تھی کسی بھی جنگ میں فتح کے لیے، چاہے وہ روم کی فتح ہو، ایران کی فتح ہو، ان کی آپس کی لڑائیاں ہوں، آپس کی جنگیں ہوں، یہ 2 مرکزی عناصر ہوا کرتے تھے، اور یہ دونوں کے دونوں عناصر مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، نہ تعداد تھی نہ ہی اسلحہ، نہ تلواریں، نہ زرہ بختر، نہ تیر انداز، نہ بھالے، نہ نیزے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت عطا فرمائی، اور اتنی شاندار فتح عطا فرمائی کہ مسلمانوں کے گنتی کے شہید ہوئے 2 یا 3 شہید ہوئے، اور کفاروں کے 70 سے زائد افراد جہنم واصل ہو گئے، جہنم میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا۔ پوری عرب میں خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ جنگوں کے ذلیل رسوا ہو گئے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اور وہ رسوائی کے تمغے اپنے سروں پہ سجا کر واپس مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں ویلتھ ہے، مکہ میں تجارت ہے، مکہ میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ کثرت ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود مسلمان فاتح ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے اندر بڑا حوصلہ تھا، بہت زیادہ اپنے اندر جذبہ تھا کہ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، آج ہم غزوہ بدر کی نسبت تعداد میں دگنی ہیں، آج تعداد ہماری زیادہ ہے۔ اس وقت ہم صرف 313 تھے، آج ہم 700 سے زائد ہیں، ٹوٹل آئے تو 1000 تھے، 1000 سے زائد جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، مگر 300 منافقین عین حالت جنگ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس مدینہ پاک چلے گئے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے میں تھوڑی سی پستی آئی، لیکن اتفاق جنگ کا رزلٹ وہ نہیں نکلا جو مسلمانوں کو گمان تھا کہ مسلمان پھر فاتح ہوتے، کفار ذلیل و رسوا ہوتے، جہنم واصل ہوتے، مسلمان فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے آتے اور یہ ایسے جاتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو مسلمانوں کے دل میں ذرا خیال گزر گیا، تو جب حضور پاک کے دل میں خیال گزرتا اللہ تعالیٰ کی وحی متوجہ ہو جاتی۔ صحابہ کرام یاد رکھو، عام بندے کو تسلی دینے کے لیے عام لوگ ہوتے ہیں، مطلب مجھے غم ہے، افسوس ہے، وہ والدہ تسلی دیں گی، والد دیں گے، بہن بھائی تسلی دیں گے، دوست یار خیش قبیلہ مریدی تسلی دیں گے، یہ میری حالت ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں سوچو، یہ کتنی بلند ترین جماعت ہے کہ اللہ تسلی دے رہا ہے ان کو۔ کوئی اور 2 جہانوں کے سردار، نبی آخر الزمان، خاتم الرسول، خاتم النبیین، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی تسلی دے رہی ہیں، اللہ بھی تسلی دے رہا ہے۔ یہ ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ کس کے بلند ترین مقام کے حامل یہ افراد ہیں جو حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ۔ تو کائنات میں کسی جماعت کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز نہیں ہے کہ ان کی تسلی کے لیے اللہ اپنا قرآن اتارے، اپنا کلام اتارے، وہ کلام آیت بنے، آیت بننے کے بعد تلاوت میں آئے اور اس کا ایک ایک حرف نیکی بن جائے۔ کہ سارے درجات کس کو ملے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول علیہ السلام کو درجات نہیں ملے، اللہ نے میرے اللہ نے تعالیٰ تسلی دے رہتا ہے۔ دوسرا شان نزول یہ بنتا ہے
کہ مسلمانوں کو خبر ہوئی ابو سفیان واپس پلٹ رہا ہے. حالت کفر میں تھے، کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ رہے تھے. یہاں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کروں میں، خوبصورت سی حدیث، عمل بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ حضور کی رحمت للعالمین کس معیار پر. روایت میں آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ پاک میں قحط پڑ گیا، مکہ پاک میں قحط پڑ گیا، وہ سارے کفار اور دشمن رسول بھوکوں مرنے لگ پڑے، بالکل کھانے کو ایک دانہ نہیں ان کے پاس، بڑے برے حالات. اس وقت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑی، مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کو پریشان کیا. ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی جس نے حضور کے سب سے محبوب چچا کو شہید کروا کے ان کا کلیجہ چبایا. ہندا تھی. وہ سارے لوگ جب قحط پڑ گیا مکے میں، ابو سفیان مدینے میں آ گئے، کفر کی حالت میں مدینہ پاک آ گئے، حضور کے دل میں حاضر ہوئے. حضور نے طلب فرما لیا، حضور کے سامنے بیٹھ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا حبیب اللہ نہیں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد. ہم آپ کے عزیز بنتے ہیں، رشتے دار بنتے ہیں، ہمارے آپ کے دادا باؤ اجداد ایک ہیں، ہم رشتے دار ہیں آپ کے. بڑی بری حالت میں اس وقت مکے میں قحط پڑا ہوا ہے اور قحط جان لیوا ہے. مکے کے مسلمان مر رہے ہیں، مکے کے کفار مر رہے ہیں، کفار مر رہے ہیں. آپ دعا کریں مکہ میں بارش ہو جائے، مکہ میں بارش ہو جائے، وہاں پہ جو ہے نا وہ کھیت کھلیان ہرے ہو جائیں، گندم آ جائے، لوگ روٹی کھا لیں. بھوکوں مر رہے ہیں. قربان جائیے میرے آقا کے، قربان جائیے میرے آقا کے، ہزار بار قربان جائیے میرے آقا کے، حضور کے درائے اقدس میں قربان جائیے. آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اس نے میرے چچا کو مارا ہوا ہے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھ سے لڑائی لڑنے والا ہے، جنگ لڑنے والا ہے. آج کمزور ہے، اپنی طاقت کے لیے مجھ سے دعا منگوا رہا ہے کہ میں طاقتور ہو جاؤں. اب ظاہر ہے قحط بڑھے گا تو وہ لوگ گریں گے، مکہ کمزور ہوگا، مسلمان حملہ آور ہوں گے، انہیں گرائیں گے، فتح یاب ہوں گے، مکہ ان کے پاس آ جائے گا. موقع ہے نا. اسے جنگی حکمت عملی کہتے ہیں، اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ دشمن کمزور ہو گیا ہے، لاچار ہو گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، کمزور لاچار دشمن پہ حملہ کریں، آ کر اس پہ سوار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اس کے اوپر، اسے گرفتار کر لیں. یہی تو اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب وہ کیا کہ طاقت مانگ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ مکہ میں بارش ہو، گندم ہو، ذخیرہ ہو، پیسہ ہو، اسباب ہو، کھائیں روٹی، طاقتور ہو جائیں. یہ مانگنے کے لیے حضور کے در اقدس پہ آیا ہوا ہے. قربان جائیں گے آقا. حضور نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. آقا نے مکے میں قحط سالی دور کرنے کے لیے اور بارش کے نزول کے لیے دعا فرمائی. میرے آقا نے دعا کی اور مکے میں بارش ہو گئی. یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی ابو سفیان میدان احد پہ کھڑا ہوا، میدان احد میں ادا کہہ رہا ہے اے لوگو، تمہارے درمیان محمد کہاں ہیں؟ تمہارے درمیان ابو بکر کہاں ہیں؟ تمہارے درمیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ تینوں؟ تو حضور نے بعض حکمت عملی کی طرف فرمایا خاموش ہو، جواب مت دو، جواب مت دو، خاموش ہے. مسلمان جواب ہی دیا. فوراً کہنے لگے معاذ اللہ، یہ فوت ہو گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، آج ہم کامیاب ہو گئے. تو اسی نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں ہوا. آپ کھڑے ہو گئے، میں کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر خطاب بھی زندہ ہیں، ہم تینوں کھڑے یہاں موجود ہیں. تم کیا گمان کر رہے ہو کہ معاذ اللہ تم کامیاب ہو گئے ہو اور مسلمان ناکام ہو گئے ہیں؟ غلط گمان کر رہے ہو تم. اللہ کے حبیب ہمارے درمیان موجود ہیں اور باقاعدہ حیات
بالکل صحیح سے سلامت کے ساتھ موجود ہے. پھر وہ کھڑا ہو گیا ابو سفیان. اس نے کہا اعلی حبل، حبل کا درجہ بلند ہو گیا ہے. اللہ نے حبیب نے فرمایا اللہ ربکم اعلی، اللہ اعلی ہے، اللہ عز و جل ہے. تیرا حبل کسی گدی میں نہیں ہے، مردود ہے، خاک بھی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے پاؤں کی. اس حبل کو لے کے پھر رہا ہے. وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا، اس کو لے کے بیٹھا ہوا تو جہنم کے ایندھن کو. اللہ کے حبیب نے فرمایا. یہ ابو سفیان تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھو مسلمانوں کی کیا آیت نازل ہوئی؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت پست نہ کرو مسلمانوں، اے ایمان والو اپنی ہمت کو اوپر رکھو. ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو. آج لمحاتی فتح ان کی، لمحاتی فتح ان کی. آج کوئی بڑی فتح نہیں پائی انہوں نے. اس لمحاتی فتح پر اپنے آپ کو گراؤ نہیں، حوصلے پست نہ کرو، کھڑے ہو جاؤ. انتم الاعلون، تم سب سے اعلیٰ ہو، عرفہ ہو. مرتبہ تمہارے مرتبے کے مطابق کائنات میں کوئی جماعت نہیں ہے. اس مرتبے میں تم فائز ہو، اس میں کائنات میں کوئی فائز نہیں ہے. تم سے اعلیٰ ترین درجہ تمہارا ہے. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ظالموں سے محبت. وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان والے. یہ فرمایا تھا. تیسری بڑی اہم جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں پیشرفت ہوئی کہ مسلمان اور منافقین کے درمیان فرق ہو گیا. کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے درمیان صرف یہ پتا تھا کہ منافق کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین. ایک منافق کو صرف مسلمان جانتے تھے، باقی سارے منافق چھپے ہوئے تھے، پردے میں تھے. ان کو صحابہ سمجھتے تھے کہ بھی صحابی ہیں، اللہ کے حبیب کے عاشق ہیں، اللہ کے حبیب کی جانثار ہیں. لیکن اس جنگ کے اندر کیا ہوا؟ اور شریف میں وہ 300 لوگ الگ ہو کے جب نکل گئے اور وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس مدینہ پاک روانہ ہو گئے تو صحابہ کو پہچان ہو یہ سارے کون ہیں؟ یہ مردود منافقین ہیں. ایمان کا چولا پہنا ہوا ہے، اندر سے کافر ہے. ایمان اوپر اڑیلا ہوا ہے، ایمان کو ظاہر کرنے کا مومن ہے، مگر کیا ہے؟ کافر، بدترین مردود کافر، مردود کافر. یہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کروا دی. اور شیخ کرتا کہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے. دوستوں یہ آج بھی ہے، اللہ کا یہ حکم تا قیامت ہے کہ جو حالت ایمان میں ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، جو حالت ایمان میں نہیں ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے. آج کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایمان کی حالت طاری کر لے، وہ داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، 5 ٹائم نماز پڑھ لے، مسجد جانا شروع ہو جائے، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو مولوی بن گیا، سٹڑ ہو گیا. لوگوں یاد رکھو یہی اصل مومن ہے جس کے دل میں مسجد کی محبت نہ ہو نا، مسجد کی چاہت نہ ہو، مسجد جانے کی اندر اس کے جذبہ نہ ہو، تو سمجھ لو ایمان کامل نہیں ہے. مومن کے اندر مسجد کی محبت ہونی چاہیے. یہ نشانی ہے مومن کی، اس کے دل میں مسجد کی محبت ہوتی ہے. وہ اللہ گھر میں جانا پسند کرتا ہے، اللہ گھر میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اللہ گھر میں طویل ترین مناجات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے. لوگ درباروں میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، دیر تک بیٹھتے ہیں، تا دیر بیٹھتے ہیں درباروں پر، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دربار والا خود کہاں بیٹھتا تھا. جن کے دربار پہ تم لوگ جا رہے ہو، جن کے دربار پر بیٹھ رہے ہو، ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ وہ جو اس مقام تک پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں؟ وہ مسجد میں بیٹھ کے ہیں دوستو. انہوں نے مسجدیں سنبھالی ہیں، مسجدیں آباد کی ہیں. حضور سرکار زود الانبیاء سرکار بافر بسوخ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کس مسجد میں سجدہ ریز نہیں ہوئے؟ بغداد شریف کون سی مساجد ہیں جہاں آپ نہیں گئے؟ مدینہ پاک کی مساجد دیکھ لو، مکہ پاک کی مساجد دیکھ لو، ایون کے جو قدس ہے بیت المقدس، وہاں پہ جو مسجد اقصیٰ ہے حضور وہاں جا کے سجدہ ریز ہوئے. کون سی مسجد چھوڑی انہوں نے؟
آج آپ دربار میں ضرور جاتے ہو لیکن مسجد میں نہیں جاتے، مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ مسجد میں بیٹھنا سیکھو دوستوں، اللہ کے ساتھ دل لگانا سیکھو، اللہ کے ساتھ اپنے جذبے کو شیئر کرنا سیکھو کہ اپنے رب سے جذبات شیئر کیسے کرنے ہیں، اللہ کے حضور حاضر کیسے ہونا ہے، التجا کیسے کرنی ہے، فریاد کیسے کرنی ہے، یہ سیکھو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جو مسجدوں کو آباد نہ کرے اس کا دل آباد نہیں ہوتا۔ دل وہی آباد ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ گھر میں طویل ترین بیٹھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہر ایک دکھ بیان کرتے ہو، کوئی دوست مل جائے، یار مل جائے، بیلی مل جائے، اپنا دکھ بیان کرتے ہو، لیکن اپنے رب سے دکھ بیان نہیں کرتے۔ اس نے تمہارا کچھ نہیں بنانا، دوست نے ہمدردی کرے گا، بہت ہو گیا۔ ہمدردی سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حل کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ مسئلہ دور کرتا ہے، اللہ بندے کو شفا دیتا ہے، اللہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے، اس سے التجا کیا کرو، وہاں فریاد کیا کرو، اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس سے دکھ بیان کیا کرو۔ وہ سننے والی ذات ہے، وہ سننے والی ذات۔ تو یاد رکھو، جو مومن ہے وہ اعلیٰ ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ اعلیٰ نہیں۔ ہر ایک بندہ سمجھے کہ بھائی مسلمان ہو گئے کافر نہیں، خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر کوئی تمہیں زخم لگا ہے تو یاد رکھو وہ زخم پہلے قوموں کو لگ چکا ہے۔ آج اور شریف کے اندر مسلمانوں تمہارے شہید ہوئے ہیں تو کل تم نے بدل میں شہید کر چکے ہو، کل تم ان کو واصل جہنم کر چکے ہو، کل تم انہیں مار چکے ہو۔ آج کچھ تمہارے دو چار شہید ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اس کو دل میں سوا کر رہے ہو؟ کیوں اپنا حوصلہ پست کر رہے ہو، گرا رہے ہو؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں گرانے کی، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے کہ وہ کبھی دن بڑے کرتا ہے کبھی راتیں۔ گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ اسی طریقے سے کبھی انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے پاس روپیہ، پیسہ، مال، دولت، اسباب ہر سے ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ کبھی ہر کوئی اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات نہیں بھی سنتا، کبھی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ ہر طرح کا حال ہوتا ہے بندے کے اندر۔ ایک حال کو لے کے پکڑ جاؤ، دوسرے حال کو چھوڑ دو تو پریشان ہو جاؤ گے۔ نہ دوستو نہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہوتی ہے، اس کی مشیت ہے، وہ لوگوں کے درمیان گردش کرتی ہے۔ مشیت الہی لوگوں کے درمیان گردش کرتی ہے، اس کی مشیت کو سمجھو، اس کے مطابق چلو، اپنے آپ کو چلاتے رہو تاکہ وہ تمہارے ساتھ معاملہ بہتر کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھے حالات ہیں تو شکر لگا، برے حالات ہیں یا کری سکھ دا منہ دیکھے ہی نہیں، حالات اتنے خراب ہوئے کھڑے، نیکی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گلا، جو شکوہ، شکایت، بے پناہ منہ سے جملے نکالنے شروع کر دیتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو لوگ کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، کفری جملے منہ سے نکالتے ہیں۔ کتنے جملے ہیں دوستوں ہم ایسے بول جاتے ہیں جو کہ کفر ہیں، صریحاً کفر ہے، ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک ایک بات کرتے سوچتا ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں۔ ہم باتوں میں کفر کر جاتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا حضور توبہ کیا کر دوستو۔ اگر آج حالات میں کوئی کمی پیشی ہے تو ہمارے گناہوں کی سزا میں ہے، کم بیشیاں ہیں۔ اللہ کا حضور توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ دنوں کو لوگوں کے درمیان میں رب پھیرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں، ان دنوں کو پھرنے کو اپنے اوپر طاری مت کرو، دنوں کو اپنے اوپر طاری مت کرو، اس کو گزر جاؤ، گزر جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مومنین کون سی اور منافقین کون سی ہیں۔ اللہ کے علم میں ہر بات موجود ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں جانتا کون منافق کون نہیں۔ تم مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہو، مسلمانوں کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے ہو،
جماعت میں شریک ہو رہے ہو، لمبی لمبی محرابیں ماتھے پہ بنا رہے ہو، تو تم سمجھتے تم مجھے دھوکہ دے دو گے؟ اللہ کو دھوکہ دے دو گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تمہارے دل میں آنے والے ایک معمولی سے معمولی خیال کو بھی پہچانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ معاذ اللہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ دوستوں یہ ہمارے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، اسباب لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ اللہ سے فریب کرو گے اور پھر لمبی لمبی داڑھی رکھ کے اعلانیہ جھوٹ بول کر پھر کیا کرتے ہیں؟ جو مال آتا ہے حج میں لگے، مدرسوں کو دے دیا، مدرسوں میں مال دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، کہ فلاں بندہ کتنا بڑا مومن ہے، اتنا چندہ اس نے مسجد کو دیا ہے، اتنا چندہ، اتنے پیسے لوگوں کو دیے ہیں کہ انتہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ پیسہ کون سا ہے؟ لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ وہ ایک شاعر نے شعر کہا، شب کو پی صبح کو توبہ کر لی، شب کو پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ پر رات میں شراب پیتے رہو، صبح توبہ کر لو تو ہماری زندگی پوری ہو گئی اور شراب بھی پوری ہو گئی۔ لوگوں کا یہ ایمان بن گیا۔ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہو تم؟ اگر تم نے لوٹ کا مال لیا ہے، جھوٹ سے مال کمایا ہے، فریب سے مال کمایا ہے، دجل سے مال کمایا ہے، لوگوں کو بیوقوف کر کے کمانا ہے مال، اور وہ مدرسے کو دے کر، زکوٰۃ دے کر تم اللہ کو راضی کر لو گے؟ کیسے راضی کر لو گے؟ کیا اس کے ذمہ جو حج کرو گے کہ میں حج بھی دینا جاؤں گا، خانہ کعبہ جا کے دعا مانگوں گا، حج اس وقت بوسہ دوں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو کیا معاف ہو جائیں گے؟ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد نہیں۔ ان کا حساب دینا ہوتا ہے۔ جو کسی سے بے ایمانی کرے گا، فریب دجل کرے گا، یتیموں کا مسکینوں کا مال کھائے گا اور جان بوجھ کے کھائے گا، وہ حساب دے گا جا کر۔ چاہے اتنی بڑی داڑھی رکھ لے، اپنی داڑھی یہاں تک بڑھا لے، سفید لباس، خوشبودار، 5 ٹائم مسیحی نمازاں، بڑی بڑی محرابہ، جو مرضی کر لو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خدا تمہارے دلوں میں آنے والے ہر خیال کو جانتا ہے۔ ہمارا یہ منافقت پل گئی ہے دوستوں لوگوں کے درمیان کہ ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اگلے کی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اسباب کو، یتیموں کا، مسکینوں کا مال بے دھڑک کھاتے ہیں، خوف خدا نہیں رکھتے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بخشے جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ یاد رکھو، ایک چونی 4 آنے اگر کسی کے ظلم سے لیے ہیں اس کا بھی حساب دینا، اور وہ جب تک جس کی تم نے لیے ہیں وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اپنے معاملے میں آج غور کرو، اللہ سے منافقت نہ کرو۔ تم بھی سمجھو اللہ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جانتا ہے ایمان والے کون ہیں، کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں بے ایمانی ہے، خدا جانتا ہے۔ خدا دانا و بینا ہے، خدا ہر دل کے حال کو جانتا ہے۔ اپنے لیے توبہ استغفار کو پکڑو، استغفار کرو تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہر وقت توبہ کرتے رہو، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ خدا سے ڈرو، کہ کیا حساب دو گے خدا کو؟ واللہ لا یحب الظالمین، اور جان و ایمان والو، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو ظلم کرے گا کسی کے ساتھ اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ دوستوں صرف ایک راستہ ہے، توبہ کرے اور ظالم کا مال سے واپس کر دے، جو ظلم سے مال لیا ہے اسے واپس کر دے۔ میرے والد گرامی کے پاس ایک بندہ آیا، بہت شدید پریشانی میں تھا، ایک شدید عذاب میں، بہت شدید بیماری میں گرفتار تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دیا ہوا تھا، بہت بڑا آدمی، اربا پتی آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ حضور بہت تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، آپ دعا فرمائے میرا علاج ہو جائے۔ فرمایا علاج تو ہے لیکن تم سے ہوگا نہیں۔ ایسا کہا کیسے نہیں ہوگا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، آپ علاج بتائیں میں کر لوں گا۔ حضور قبلہ والی فرمایا کہ جو تم نے مال لوگوں کا لیا انہیں واپس کر دیا، یہ جو تم نے مال کھایا نا حرام کا،
لوگوں مال لے کر لوٹ کے کسوٹ کے لوگوں کے مال کو ضبط کیا ہوا ہے، ان غریبوں مسکینوں کا مال واپس کر. تیری بہنوں کا حصہ ہے جو تو نے کھایا ہوا ہے، یہ تیرے بھائیوں کا حصہ ہے جو تو نے کھایا ہوا ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے معافی ہو جائے گی. تو نے یتیموں کا مال کھایا ہے، مسکینوں کا مال کھایا ہے. جاؤ یہ سارا مال واپس کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو ٹھیک ہو جائے گا، تیری بیماری ختم ہو جائے گی. آگے سے کہنے لگا یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. فرمایا اپنے انجام کا انتظار کر. تو کیا سمجھتا ہے تو فقیر کو آ کر چند ٹکے لگائے گا اور فقیر کے لیے دعا کر دے گا؟ یہ سمجھ کر آئے ہو کہ یہ صاحب دعا ہیں، دعا کریں گے تو میری بخشش ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو بعض اللہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم دھوکہ دے دو گے خدا کو؟ اللہ دانا و بینا ہے، اللہ دل کے حالات جانتا ہے. میں اگر دعا کر بھی دوں تو بھی قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی دعا. ظالم کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی. دوستو یاد رکھو، جو ظلم کرتا ہے اس کو حساب دینا ہوتا ہے، وہ اپنے ظلم کا حساب دے کے رہتا ہے. جب تک وہ ظلم کا حساب نہیں دے گا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہونی. حضور قبلہ والی فرمایا جاؤ کوئی اور پیر تلاش کرو. اور کوئی دنیا والی پیر ہوتا کہتے لا بھائی اتنے کروڑ پہ مجھے دینا، میں تیری بخشش کرواتا ہوں. آج کل پیروں نے ٹھیکہ لیا ہوا بخشش کروانے کا کہ مریضوں کو باہر لے کر آؤ میں تمہاری بخشش کروا دوں گا. کوئی بخشش نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنے اعمال کا حساب دینے والا. دوستوں یاد رکھو کل قیامت کی کوئی پتہ نہیں، وہ پیر خود ٹنگا ہوا وہاں پہ روز محشر خود وہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دے رہا ہو. کیا خبر، کیا خبر. آج توبہ کا راستہ ہے، آج توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ معاف کرے. کل نہیں ہونی معافی. اللہ کی دعا اللہ تعالیٰ حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنا توفیق عطا فرمائے.